اب یہاں پر تھوڑی سی ہم تاریخ میں جائیں گے بیت المقدس کی، تھوڑا سا اس کو غور سے سنیے گا کہ پہلا ہیکل سلیمانی سلیمان علیہ السلام کے دور میں وہ قائم ہوا کہ جس کو خود سلیمان علیہ السلام نے وہ قائم کیا کم از کم 957 قبل مسیح، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے 957 سال پہلے سلیمان علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا، اور جب اس کو تعمیر کیا اور یہ یہودیوں کے لیے عبادت گاہ بن گئی اور یہودی اس کو اپنے لیے بہت ہی زیادہ مقدس سمجھنے لگے۔ اب ہوا یہ کہ چونکہ آپ کے سامنے ہے کہ یہودی ہر دور میں اور ہر دور میں انہوں نے اپنے انبیاء کو بھی قتل کیا اور انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اور ان سے یہ بھی بعید نہیں تھا کہ یہ لوگ بت پرستی کے اوپر بھی شروع ہو جائیں، لہذا انہوں نے ہر وہ کام کیا کہ جس سے یہ لوگ اللہ کے عذاب کو دعوت دیں۔ اب ہوا یہ کہ ٹھیک 70 سال بعد، یعنی کہ 70 سال بعد 957 قبل مسیح کو سلیمان علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا، اور کچھ سالوں بعد اگر آپ یوں کر لیں کہ کچھ دہائیوں بعد، کچھ سالوں کے بعد، کچھ 100 سالوں کے بعد 586 قبل مسیح، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے 586 سال پہلے، 586 سال پہلے، جو کہ یہاں پر عراق میں جو ایک بہت بڑی سلطنت تھی، اور یہاں پر بابل میں، اور پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ بابل عراق میں ایک بہت بڑا شہر تھا، یہاں پر مشرق وسطیٰ جو ہے، جو ابھی جہاں پر یہ علاقے ہیں عراق، ایران اور یہ پاکستان کا حصہ بھی، اور یہ آگے اسرائیل تک، یہ اردن ہو گیا، یہ مصر ہو گیا، شام کا علاقہ ہو گیا، یہ جتنا علاقہ ہے مشرق وسطیٰ کا، تو وہاں پر کسی زمانے میں سلطنت تھی بابل کی، تو وہاں پر بخت نصر ایک انسان تھا جو کہ بت پرست تھا۔ اس نے یہ کیا کہ اس نے یہودیوں کے خلاف محاذ قائم کیا، اور اس نے 586 سال پہلے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ابھی عیسائی مذہب ایجاد نہیں ہوا تھا، ابھی تک عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئے تھے، اور ابھی تک عیسائی اس دنیا میں موجود نہیں تھے، صرف یہودی تھے، اور یہودیوں کے مد مقابل کون لوگ تھے؟ جو کہ بت پرست تھے۔ اب انہوں نے یہ کیا کہ بابل سے بخت نصر نے محاصرہ کر لیا جا کر شام میں بیت المقدس کا، یہودیوں کا، اور وہاں پر اس نے محاصرہ کیا، اور اس نے اتنی عبرتناک شکست دی یہودیوں کو کہ اس نے یروشلم میں اتنا خون بہایا یہودیوں کا کہ اس نے کوئی انسان ایسے نہیں چھوڑا کہ جو بعد میں یہاں پر حکومت قائم کر سکے، جو یہاں پر رہ سکے۔ ان کے جو گھر تھے، ان کے جو عبادت خانے تھے، ان کو بھی اس نے بالکل مسمار کر دیا، ختم کر دیا اس بخت نصر نے۔ اس نے نہ ان کے وہ گھر چھوڑے، نہ ان کی زمینیں چھوڑی، نہ ان کے لوگ چھوڑے۔ اب جو ان کے لوگ رہ گئے تھے، بخت نصر نے ان کو غلام بنایا، اور وہ ان کو اپنے ساتھ لے آیا بابل عراق میں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ دیکھ لیجئے کہ یہ واقعہ وہ کب ہوا؟ 586 قبل مسیح میں، یہ ذہن میں رکھے تاریخ۔ اب 70 سال بعد، ٹھیک 70 سال بعد، یہاں پہ جو ایرانی امپائر تھی، جو ایرانی سلطنت تھی، وہاں کہ یہاں سے یہ جو ایرانی سلطنت تھی، انہوں نے حملہ کیا ٹھیک 70 سال بعد، کس کے اوپر؟ عراق کے اوپر۔ اس عراق کے اوپر کہ جس نے 70 سال پہلے 586 قبل مسیح کو حملہ کیا تھا یروشلم میں، اور وہاں پر یہودیوں کو مکمل طور پر انہوں نے ختم کر دیا تھا، اور جو رہ گئے تھے ان کو غلام بنا دیا تھا۔ ٹھیک 70 سال بعد یہاں پہ ایرانی جو سلطنت تھی، انہوں نے حملہ کیا بابل کے اوپر، بابل شہر کے اوپر، اور فتح کر لیا بابل شہر کو۔ اب وہاں پر جو یہودی ان کے انڈر تھے، جو یہودی ان کے غلام بنے ہوئے تھے پچھلے 70 سالوں سے، تو اب ان کو انہوں نے آزاد کر دیا اس ایرانی سلطنت نے، اور اس نے یہ حکم دیا کہ تم جاؤ اور جا کر تم لوگ اپنا وہ گھر بسا سکتے ہو، یروشلم میں جاؤ، جا کر تمہارا جو عبادت خانہ ہے وہاں پر جا کے تم لوگ اپنا عبادت خانہ بناؤ، اور وہاں پر تم لوگ آرام سکون سے جا کر رہ سکتے ہو۔ یہ ایرانی سلطنت کے بندے نے ان کو اجازت دی، اس کے بادشاہ سلطان نے اجازت دی، اور پھر دوبارہ جا کر وہاں پہ انہوں نے ہیکل سلیمانی تعمیر کیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب یہاں پر جب انہوں نے یہ ہیکل سلیمانی تعمیر کیا، جو پہلے جیسے تھا ویسے تو نہیں رہا، لیکن بہرحال پھر بھی ان کے دلوں میں بڑی عزت تھی اس بیت المقدس کی۔ پھر دوبارہ جو یہودی تھے وہ یہاں پر اپنی عبادت کرنا شروع ہو گئے۔ اب دوسرا حملہ کب ہوا اس بیت المقدس کے اوپر؟ دوسرا حملہ ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے 66 سال بعد۔ ٹھیک ہو گیا؟ 66 سال بعد پہلا جو حملہ ہوا تھا وہ ہوا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے 586 قبل مسیح، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے، اور اسی وقت پھر 70 سال بعد یعنی کہ 516 عیسوی کو دوبارہ ایرانی سلطنت نے حملہ کیا عراق کے اوپر، اس کو فتح کیا اور یہودیوں کو آزاد کر دیا۔ اب پھر وہ لوگ اپنے عبادت گاہ میں اپنی عبادت کرنا شروع ہو گئے۔ اب ٹھیک دوسرا حملہ ہوا عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد، ان بعد 86 سال بعد، 66
یعنی کہ 66 عیسوی کو 66 سال بعد دوسرا حملہ ہوا جو کہ تیتوس نامی انسان نے کیا، اور جو کہ رومی سلطنت کا ایک بہت بڑا سپہ سالار تھا۔ اس نے یہ کیا کہ 66 عیسوی کو جب یہودیوں نے ان کے خلاف بغاوت کی، کن کے خلاف؟ رومیوں کے خلاف، تو رومیوں کو اتنا غصہ آیا، انہوں نے کہا یہودی ہمارے خلاف ہے، یہودی ہمارے خلاف، انہوں نے بغاوت کی ہے، لہٰذا اب یہ لوگ اس دنیا پہ رہ نہیں سکتے۔ اب یہاں پر کیا ہوا، 66 عیسوی کو یہودیوں نے بغاوت کی عیسائیوں کے خلاف، عیسائیوں نے 70 عیسوی کو محاصرہ کیا بیت المقدس کا، اور اتنی سخت ان کی آپس میں جھڑپ کیا ہوئی، بلکہ عیسائیوں نے سرے سے ہی ہیکل سلیمانی کو اتنا سخت شہید کیا، اتنا خطرناک کہ انہوں نے مسجد اقصیٰ میں کچھ نہیں چھوڑا سوائے ایک دیوار کی، کہ جس دیوار کو آج یہ لوگ اپنی باقیات سمجھتے ہیں یہودی، اس کے علاوہ اس نے کچھ نہیں چھوڑا، اس تیتوس نے، اور اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے اٹائٹس، تو اس اٹائٹس نامی رومی اس سپہ سالار نے اس کو کچھ نہیں چھوڑا۔ 66 عیسوی کو اس نے محاصرہ کیا، کیونکہ 66 عیسوی کو یہودیوں نے بغاوت کی، اور یہ پہلی جنگ ہوئی تھی یہودیوں کی اور عیسائیوں کی آپس میں، اور 70 عیسوی کو محاصرہ کیا، اور یروشلم کے اوپر انہوں نے بہت زوردار حملہ کیا، حتیٰ کہ عیسائیوں نے ان کے دل سے محبت کو وہ کم کرنے کے لیے انہوں نے اس میں خنزیر چھوڑ دیے، اور پورے شہر کی جو گند بلا تھا انہوں نے مسجد اقصیٰ میں پھینکنا شروع کر دیا، تاکہ ان کے دلوں سے اس کی محبت نکل جائے۔ ان یہودیوں کے دلوں سے انہوں نے بالکل صفائی کا اہتمام نہیں کیا، بالکل جتنا وہ گندا کر سکتے تھے انہوں نے وہ گندا کیا۔ اب ہوا کیا کہ 66 عیسوی کو 70 عیسوی سے جو عیسائیوں کے پاس آیا تھا بیت المقدس، وہ ٹھیک 70 عیسوی سے لے کر 638 عیسوی تک عیسائیوں کے ہی ہاتھوں میں رہا۔ دوبارہ یہودیوں میں اتنی جرت نہیں ہوئی کہ وہ عیسائیوں سے یہ اپنا بیت المقدس چھین سکے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ دو تاریخیں آپ کے سامنے آ گئی۔ نمبر 1 586 قبل مسیح جب پہلا حملہ ہوا، نمبر 2 دوسرا حملہ ہوا 66 عیسوی عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد 66 سال بعد۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور پھر اب تیسرا حملہ کب ہوا؟ اب دیکھیے، ابھی تک عیسائیوں سے نہیں لیا یہودیوں نے۔ 571 کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے بعد 630 یا 631 کو جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا 632 اور 633 عیسوی۔ ٹھیک ہے، میں بھی آپ کے سامنے ہجری ذکر نہیں کر رہا، میں آپ کے سامنے عیسوی ذکر کر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے 571 سال بعد پیدا ہوئے، اور 631 یا 630 عیسوی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، اور 633 تک یا 632 تک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت رہا۔ اب 638 عیسوی کو یعنی کہ 70ویں ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ، خلافت راشدہ کے دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیت المقدس فتح ہوا۔ ٹھیک ہو گیا؟ یعنی کہ عیسائیوں کے ہاتھوں میں وہ کب آیا تھا؟ 70 عیسوی کو، جو کہ 66 عیسوی کو حملہ ہوا، اور 70 عیسوی کو عیسائیوں نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ 70 عیسوی سے لے کر 638 عیسوی تک عیسائیوں کے ہاتھوں میں۔ ہاں سمجھ آ گئی؟ تاریخ اپنے ذہن میں رکھیں اگر اس کو یاد کرنا چاہتے ہیں۔ 638 عیسوی کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شام میں اپنی فوجیں بھیجی، یرموک ہوئی، تو اس کے بعد جب دیکھا عیسائیوں نے کہ مسلمان ہمارے منہ کے سامنے آ گئے اور مسلمانوں کی ہر طرف سے یلغار ہے، لہٰذا اچھا یہ ہے کہ بغیر خون ریزی کیے مسلمانوں سے معاہدہ کرو، اور معاہدہ کرنے کے بعد ان کے ہاتھوں میں چابی دے دو۔ اب 638 عیسوی کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں یہ چیز آئی۔ اب یہاں پر کیا ہوا کہ بعد میں عبد الملک بن مروان نے 691 عیسوی کو عبد الملک بن مروان جو کہ خلافت بنو امیہ میں سے جو کہ خلیفہ تھا اس وقت کا، اس نے پھر یہ کیا کہ مسجد اقصیٰ کی ایک تو تعمیر بھی تھوڑی زیادہ کی، اور یہ جو پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں ڈوم آف دا روک، وہ جو پیلے رنگ کا جو گنبد ہے، اصل میں یہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے، بلکہ یہ پہلی دفعہ عبد المروان نے اپنے دور خلافت میں اس کو تعمیر کرایا تھا۔ یہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے، مسجد اقصیٰ کالے گنبد والی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے، یہ عبد الملک بن مروان نے 638 عیسوی سے لے کر 691 عیسوی تک یہ تعمیر نہیں ہوا، بلکہ یہ بعد میں تعمیر ہوا، پھر لوگ یہاں پر بھی اپنی نمازیں ادا کرنا شروع ہو گئے۔
اور صحابہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ 638 عیسوی کو اندر داخل ہوئے تو اندر خنزیر یعنی کہ اتنا ناپاک جانور، اس کے فضلات، اس کے باقیات اندر پڑی ہوئی تھی، اور اندر گندے گندے وہ کپڑے، اندر پورے شہر کوڑا کرکٹ سارا کا سارا ڈھیر اندر پڑا ہوا تھا. یعنی یہ حالت رکھی ہوئی تھی عیسائیوں نے. پھر اس وقت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری طور پر کپڑا لیا اور صحابہ کو اپنے ساتھ دیا اور پوری مسجد کی صفائی کی. پھر اس کے بعد پانی بہا کر اس کو مکمل صاف کیا اور پھر وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کی حضرت عمر بن خطاب نے. اب 691 کو جا کر یہ بنایا عبد الملک بن مروان نے. اچھا 638 عیسوی کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسجد اقصی کو لیا تھا. اب 638 عیسوی سے لے کر 1099 عیسوی تک، کتنے سال؟ 1099 عیسوی تک یہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں رہا. پھر عیسائیوں نے یلغار کی اور 1099 عیسوی کو صلیبیوں نے مسلمانوں کے ہاتھوں لے لیا. ٹھیک ہو گیا، 1099 عیسوی کو مسلمانوں کے ہاتھوں لے لیا. پھر ٹھیک تقریباً کم از کم 100 سال کے آس پاس یہ عیسائیوں کے پاس رہا. پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1187 عیسوی کو دوبارہ عیسائیوں کے ہاتھوں سے بہت بڑی جنگ ہوئی، جس میں کئی ہفتے کئی مہینوں تک اگر کہا جائے کہ اس کی پلاننگ ہوئی، مسلمانوں نے مارا، وہ آئے پھر مارا، بہرحال بہت بڑی جنگ ہوئی. اس کے اوپر پھر کبھی اگر کہیں ہوا وقت تو آپ کے سامنے بیان کروں گا. 1187 کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے پھر دوسری دفعہ مسلمانوں کے ہاتھ مسجد اقصی ڈالی. پہلی دفعہ عمر بن خطاب نے 638 عیسوی کو اور دوسری دفعہ 1187 کو صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں کے ہاتھوں سے اس کو چھینا. ابھی تک یہودیوں کے پاس نہیں آئی. یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں، جو 70 عیسوی کو جو عیسائیوں نے ان کے اوپر جو یلغار کی تھی، ابھی تک 1187 تک دوبارہ یہودیوں کے ہاتھوں میں نہیں آیا یہ مسجد اقصی. پھر اس کے بعد کچھ عرصے بعد تاتاریوں کی یلغار آئی، لیکن انہوں نے اس کو چھینا نہیں. کچھ عرصے تک کنٹرول رہا، لیکن پھر بھی جو آس پاس کے جو ادھر کے حکمران تھے مسلمانوں کے آس پاس کی ریاستوں کے، تو انہوں نے ان سے چھین لیا تھا تاتاریوں سے. اب اس کے بعد 400 سال تک خلافت عثمانیہ کے ہاتھوں میں رہا. پھر جا کر 1917 میں جا کر یہ بیت المقدس خلافت عثمانیہ کے اختتام پر اور پہلی جنگ آزادی کے نتائج میں یہ پہلی دفعہ پھر بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلا. اور یہ کہاں چلا گیا؟ برطانوی حکومت کے انڈر چلا گیا. یہودیوں کے پاس نہیں آیا، اگرچہ اس کے پیچھے یہودی ہی تھے، لیکن برطانوی سامراج کے ہاتھوں میں یہ بیت المقدس 1917 عیسوی کو یہ ہاتھوں میں وہ چلا گیا، آخری سلطان عبدالحمید کے ہاتھوں سے. ٹھیک ہو گیا. اب پھر 1917 سے لے کر 1948 تک یہ برطانیہ کے حکومت کے انڈر رہا. پھر جب 1947 میں برطانیہ نے بر صغیر سے اپنی حکومت اٹھائی، کیونکہ برطانیہ حکومت جنگ عظیم دوم یعنی دوسری جنگ عظیم کے بعد بہت کمزور ہو گئی، اس کا یہاں پر حکومت سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا تھا جہاں جہاں پر اس کی حکومتیں تھیں. لہٰذا اس نے بر صغیر سے 1947 سے اس نے اپنا وہ کنٹرول اٹھا لیا اور یہاں پر 2 ریاستیں بن گئی، ایک ہندوستان اور ایک پاکستان. اور ٹھیک 1 سال بعد 1948 میں وہاں پر اس نے بیت المقدس اپنے ہاتھوں سے برطانیہ نے نکال دیا اور یہاں پر اس نے وہ قائم کر دیا یہودیوں کو. بات سمجھ آ گئی؟ 1917 سے 48 تک یہ برطانیہ کے زیر سایہ رہا یہ بیت المقدس. اب دیکھیے کہ 1948 میں جب یہاں پر یہودی آباد ہوئے تو یہودیوں نے کہا کہ اب چونکہ اس بیت المقدس کا، اس یروشلم شہر کا اس مشرقی جو کنارہ ہے وہ ہمارے انڈر ہے اور جو مغربی کنارہ ہے وہ رہے گا اردن کے انڈر. بات سمجھ آ گئی؟ اردن کے انڈر رہے گا. ٹھیک 1967 میں، ٹھیک 19 سال بعد 6 روزہ جنگ ہوئی اسرائیل کی اور آپس میں عربوں کی. اس میں پھر یہودیوں نے قبضہ کر لیا مغربی بیت المقدس کے اوپر. ٹھیک ہو گیا. اب 1967 سے لے کر 2025 تک اگرچہ وہاں پر جو اردن ہے، جو اسلامی ملک ہے، اس نے اپنی اسلامی اوقاف کی وجہ سے کچھ نہ کچھ نگرانی رکھی ہوئی ہے، لیکن وہاں پہ انتظامیہ، وہاں پہ سیکیورٹی ساری کی ساری اب بھی یہودیوں کے پاس ہے. یہودی جب چاہے مسلمانوں کو نمازوں سے روک سکتے ہیں، جب چاہے وہ ان کی عیدوں کو روک سکتے ہیں، جب چاہے وہ ان کو نماز جمعہ سے روک سکتے ہیں. یعنی کہ اسلامی لوگوں کو وہاں پر قیام تو ہے، لیکن یہودیوں کے پاس ان کی سیکورٹی اب بھی موجود ہے بیت المقدس کی 1967 سے لے کر 2025 تک. اور بیچ میں کئی سالوں میں چھوٹے موٹے حملوں کی وجہ سے یہودی وہاں پر اور بھی سخت ہوتے گئے.
تو اب سوچئے کہ جا کر یہودی آباد ہوئے 1948 میں. 1948 سے لے کر پیچھے آپ چلے جائیں 66 عیسوی سے، یعنی 66 عیسوی سے لے کر 1948 تک یہ بیت المقدس یہ یہودیوں کے ہاتھ نہیں رہا. یہ یا تو رہا مسلمانوں کے ہاتھوں میں یا رہا عیسائیوں کے ہاتھوں میں. لہٰذا یہ ان کے ہاتھوں میں نہیں رہا، اب یہ جا کر ان کے ہاتھوں میں آیا ہے. بہرحال یہ ان کی تاریخ تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس تاریخ کے بارے میں یہ چیز بتلا رہے ہیں کہ ان سے بڑا کون ظالم ہوتا ہے کہ جو اللہ کی مساجد سے روکے. عیسائیوں نے یہودیوں کو مارنے کے لیے جو ان کے اوپر ظلم کیے، لہٰذا عیسائیوں نے یہودیوں کو آنے سے روکا. تو اللہ نے کہا ان کی تو تاریخ ایسی ہے کہ یہ لوگ اپنی عبادت خان رواج آئی نہیں کہ یہ ایک دوسرے کی عزت کریں. انہوں نے تو بلکہ ایک دوسرے عبادت خانوں کو ختم ہی کر دیا ہے مار مار کر. تو یہی فرما رہے ہیں کہ کون ان سے بڑھ کر ظالم ہوگا جو روکے اللہ کی مساجد سے.